اللہ رب العزت جل جلالہ و جل ذکرہ و شأنہ کا بے بہا احسان ہوا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دین کی نسبت سے تھوڑے وقت کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، شاید یہ بات آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ آج کا یہ پروگرام یار غار سسر مصطفیٰ بابا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کے عنوان سے معنون ہے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلق کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب کیا ہے۔ زور سے کہہ بھی سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح سورج کی روشنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاؤں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں خدا کے انتخاب کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہوں کہ اگر ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نوا بن جاتی تو ان کی ہم نوائی میرے محبوب کے لیے اتنا سکون کا باعث نہ بنتی جتنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کی وفاؤں سے سکون ملا ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے سفر میں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے جو یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ اب ان کی محفل لگی ہوئی تھی۔ وہاں سے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو وہاں یہودیوں کی مجلس میں ایک مقرر، ایک خطیب انہیں خطاب کر رہا تھا۔ جب اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ یہی بات کہنے لگا الیاذ باللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقیر اور مسلمانوں کا خدا بھی فقیر اور مسلمان بذات خود بھی فقیر اور ہم بھی غنی ہیں اور ہمارا خدا بھی غنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے، فوراً چلتے اس بدبخت کے پاس اور یہودی تو بھاگ گئے۔ وہ ہاتھ میں چڑھ گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ وہ اس دہشت سے تھپڑ لگنے کی وجہ سے جب زمین کے اندر گرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ دوبارہ کھڑا ہو پھر اس کی خدمت میں دوسرا تھپڑ رسید کرے، لیکن وہ نہ اٹھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلتے ہیں۔ وہ بدبخت یہودی وہاں سے اٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے حضور آپ کے دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ اسے بلائیے اور بلا کر پوچھ لیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج جانتے تھے، فرمایا ابو بکر نے آپ کو مارا؟ فرمایا جی آپ پوچھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اترے میں تشریف لایا۔ محبوب نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کیا آپ نے اس یہودی کو مارا؟ جی مارا، اور مارنے کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں مارا۔ کہ یہ یہی بات کہہ رہا تھا اپنی مجلس میں کہ اللہ مسلمانوں کا بھی فقیر ہے، الیاذ باللہ محتاج ہے، اور یہ خود بھی محتاج ہیں۔ ان کا خدا سوال کرتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ اور ہمارا خدا بھی
غنی ہے اور ہم بذات خود بھی غنی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا یہودی سے، کیا تو نے یہی بات کہی؟ وہی تکیہ کر گیا اور کہنے لگا میں نے تو یہی بات نہیں کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صدیق اکبر، اب وہ منکر ہو گیا اور آپ اقرار کر رہے ہیں، لہذا شریعت مصطفی میں یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی ایک انکار کر جائے دوسرا اقرار کرے تو اسے گواہ لانے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ اس نے یہی بات کہی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس گواہ تو نہیں، کیونکہ وہ سبھی یہودی تھے، میں اکیلا مسلمان تھا وہاں۔ عزیزان محترم، یہ وہی لمحہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تائید میں اپنا کلام نازل کر دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج روئے زمین پہ صدیق اکبر کی کوئی تائید کرنے والا نہیں تو میں پروردگار عالم عرش سے صدیق اکبر کی تائید میں اپنا کلام نازل کرتا ہوں۔ آج اگر فرش زمین پر صدیق اکبر کی کوئی گواہی دینے والا نہیں تو میں پروردگار عالم صدیق اکبر کی تائید میں اس کا گواہ بننے کے لیے خود خدا موجود ہوں۔ اے میرے خدا اتنی بات کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے میرے محبوب، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو سچا کہا آج پروردگار عالم اسے سچا کر کے دکھائیں گے۔ یہ کل کی بات ہے جب سبھی انکار کرنے والے تھے، صدیق اکبر نے آپ کا اقرار کیا۔ یہ کل کی بات ہے جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی تو صدیق اکبر نے اصرار کا معیار قائم کر دیا۔ اے میرے محبوب، یہ کل کی بات ہے کہ جب آپ کو پتھر لگ رہے تھے، کفار پتھر مار رہے تھے، جب آپ کی طرف پتھر پھینکے جا رہے تھے تو یہی صدیق تھا جس نے پتھر کھانے کے لیے اپنا جسم اطہر پیش کر دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب، یقیناً یہ پکی بات ہے کہ رب العالمین نے سن لی بات ان لوگوں کی جو یہی بات کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر، کہ ان کا رب بھی محتاج ہے، اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اے میرے محبوب، یہ کوئی سنی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے۔ سنکتب ما قالوا، ہم نے اسے لکھ لیا، یہ ہمارے ریکارڈ میں آ گئی۔ اللہ اتنی تائید کیوں صدیق اکبر کے حق میں؟ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں رب العالمین انہیں ایسے ہی اپنے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ابو بکر ابو بکر۔ تو اس وجہ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، جو آپ کے ہو کر رہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت قائم ہوگی، قبروں سے لوگ اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے
تو میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دوں گا، میرا ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کاندھے پہ ہوگا اور میرا دوسرا ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ ہوگا۔ جی اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ محمد کو 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ جب یہی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صحابہ کرام نے سنی تو وہ بےتاب ہو گئے اس بات پر کہ ہم بھی معلوم کر لیں وہ 3 باتیں آپ کو کون سی محبوب ہیں، وہ 3 باتیں کون سی پسند ہیں ہمارے محبوب کو، تاکہ وہ بھی ہم اپنائیں۔ فرمایا نمبر 1 الطیب، خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے، الطیب۔ اور نمبر 2 فرمایا النساء وفی روایت المرأۃ الصالحہ، فرمایا مجھ محمد کو نیک عورت بھی بہت محبوب ہے جو رب العالمین کی بھی عبادت کرنے والی ہو، رب العالمین کا بھی حق ادا کرنے والی ہو اور اپنے خامد کا بھی حق ادا کرنے والی ہو۔ اور تیسری بات فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس سے آج ہم مسلمان تقریباً 100% سے 80% اس سے دور ہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ فقام ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی میرے محبوب جس طرح آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں مجھ صدیق کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ زور سے کہہ بھی سبحان اللہ۔ وقت نکال کے آگے ہو نا، جب آگے ہو تو پھر دل کھول کر بیٹھیں۔ فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے غلام وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو آپ کو بھی محبوب ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے میرے محبوب النظر الی وجہک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ صدیق اکبر کو یہ بات بھی بہت محبوب ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہو، صدیق اکبر کی دید ہو۔ النظر الی وجہک، محبوب آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا بھی صدیق اکبر کو بہت محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ تو کسی چاہنے والے کا دل ہی جانتا ہے۔ پھر چاہنے والا صدیق اکبر جیسا ہو اور محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر بات بھی کچھ اور بن جایا کرتی ہے۔ فرمایا النظر الی وجہک، محبوب آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا مجھ کو محبوب ہے۔ فرمایا دوسری چیز وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، فرمایا دوسری بات یہ ہے آپ حکم کریں، آپ چندہ کریں، کیا کریں؟ چندہ ثابت ہوگی۔ آپ حکم کریں، آپ اپیل کریں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، جب آپ حکم کریں تو مجھ صدیق اکبر کو یہ بات بھی بہت محبوب ہے کہ میں دیتا چلا جاؤں، آپ طلب کرتے چلے جائیں۔ فرمایا تیسری چیز وَيَكُونَ بِنْتِي عَلَىٰ بَيْتِكَ، فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ میں صدیق اکبر آپ کا سسر کہلاؤں اور آپ محبوب میرے داماد کہلائیں، یہ بھی صدیق اکبر کو بہت محبوب ہے۔ دنیا کے اندر اپنے سسر کو اپنے داماد پہ ناز ہوتا ہے کہ میرا سسر کہتا ہے کہ میرا داماد بڑا لائق ہے، میرا داماد بڑا وفادار ہے، لیکن جب بات یہاں آ گئی صدیق اکبر سسر بن گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کر داماد بن گئے تو اس سسر نے دامادیت نے آ کر سبھی سسروں کا اور دامادیت کا ناز بھی توڑ ڈالا ہے۔
جی اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں